السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا چوتھا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے سبق پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق پانی، صفحہ نمبر 31۔ سبق کی ابتدا سے پہلے اور اس کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ بیان کرتے چلیں۔ اس سبق میں شاعر نے پانی کی اہمیت کو بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دو ہواؤں سے مل کر بنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، H2O اس کا فارمولا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ تو اسی کو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دو ہواؤں سے مل کر بنا ہے۔ اگر ان دونوں ہواؤں کا آپس میں تعلق ٹوٹ جائے تو یہ پانی فوراً ہوا بن کے غائب ہو جائے گا۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ یہ پانی ایسا ہے کہ ہر برتن میں آ جاتا ہے اور ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور اگر پانی میں کوئی ہلکی چیز ڈالی جائے تو یہ پانی اسے اوپر ہی رکھتا ہے، اسے ڈوباتا نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی پانی میں کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جس کا وزن بھاری ہو، یعنی جس کی کثافت پانی کی کثافت سے زیادہ ہو، یہ بات بھی آپ نے سائنس میں پڑھی ہوگی کہ پانی اسی چیز کو ڈباتا ہے جس کی کثافت پانی کی کثافت سے زیادہ ہوتی ہے، تو پانی اسے اپنے اندر غوطہ ضرور لگاتا ہے، یعنی پانی اس بھاری چیز کو اپنے اندر ضرور ڈبو دیتا ہے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر زیادہ گرمی میں رکھا جائے تو یہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور اگر اسی پانی کو ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ پانی پتھر جیسی سخت برف بن جاتا ہے، اور جب یہ بھاپ بن کر آسمان میں اڑتا ہے تو بادل بن جاتا ہے، اور بادل بن کر دوبارہ اوپر سے ہم پر برستا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے پانی کے ہونے سے ہی اس دنیا میں رونق ہے، اسی پانی کی وجہ سے اس دنیا میں ہریالی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر پانی نہ ہو تو ہماری فصلیں نہ اگیں، ہمارے روزمرہ کی چیزیں نہ اگیں، ہماری گھاس نہ اگیں، درخت نہ ہو۔ تو اس لیے شاعر نے کہا اسی پانی کی وجہ سے اس دنیا میں ہریالی نظر آتی ہے، اور تو اور اسی پانی کو پی کر ہم زندہ اور تازہ دم رہتے ہیں۔ سب سے آخر میں شاعر پانی کی چند اور خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ پانی میں دو خصوصیت ہیں۔ ایک یہ کہ پانی تواضع ہے کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو انسان کو بھی پانی کی طرح ہونا چاہیے، ہمیشہ جھکا ہوا رہنا، ہر کسی کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا۔ اور دوسری یہ کہ مشقت سہتا ہے، کبھی کسی پہاڑ سے گر رہا ہے تو کبھی کسی دریاؤں کے پتھروں سے لگ رہا ہے، مگر یہ پانی ہمیشہ ہموار رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو مشقتیں سہنی چاہیے، مشقتوں کے اوپر واویلا اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پانی کی طرح ہمیشہ ہموار، یعنی خاموش رہ کر مشقتیں سہیں گے تو اس سے ہم کامیاب ہوں گے۔ سبق کا خلاصہ مکمل ہونے کے بعد اب سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ سبق پانی۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی، یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے، نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے، لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے، اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے، اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان، تواضع سے سدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ سبق کا خلاصہ اور بلند خوانی کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ آپ کاپی میں لکھیں گے، اور اسی طرح جو کام آپ کو کتاب میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے، اور جب آپ اسکول میں کاپی جمع کرانے آئیں تو ساتھ ساتھ کتاب بھی جمع کرائیں تاکہ آپ کی کتاب کا کام بھی چیک ہو سکے۔
کاپی میں کام کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں بتایا کہ پورے ایک صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے اور اچھے کلر کر کے لکھیں گے۔ پھر صفحہ نمبر لکھنا شروع کریں گے جو صفحے کے سب سے اوپر لکھیں گے۔ پھر فہرست کے صفحے میں جا کر سبق کے نام کی جگہ سبق کا نام لکھیں گے جو سبق آپ ابھی شروع کر رہے ہیں، اور جس تاریخ سے یہ سبق شروع کر رہے ہیں وہ تاریخ لکھیں گے اور صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جس صفحے سے سبق کی ابتدا ہوئی ہے وہ صفحہ نمبر، اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہوا ہے وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ اب آتے ہیں کام کی طرف۔ سبق پانی، نظم۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ہم الفاظ معنی کریں گے۔ میں نے الفاظ معنی کے 4 کالم بنائے ہیں، آپ صرف 2 کالم بنائیں گے۔ الفاظ معنی: گرہ، گانٹھ۔ سانچہ: ایسا برتن جس میں کوئی چیز ڈھالی جائے۔ تری: گیلا پن۔ تواضع: خاطر مدارت، مہمان نوازی۔ پستی: نشیبی علاقہ، نچلا حصہ۔ جفا: ظلم و ستم، دشمنی۔ ایک صفحے پر آپ کے الفاظ معنی آ جانے کے بعد اگلے صفحے سے آپ سوال جواب کریں گے۔ سب سے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد سے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ الف: پانی کیا ہے؟ جواب: پانی ایک بہنے والی مائع چیز ہے جو انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے تمام مخلوق اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور تمام مخلوق کے اس پانی کے ساتھ بے شمار فائدے ہیں۔ بے: پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ جواب: پانی 2 ہواؤں سے مل کر بنا ہے، ایک آکسیجن اور دوسری ہائیڈروجن۔ جیم: پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی کو خوب ٹھنڈا کیا جائے تو یہ برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دال: پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ جواب: اگر پانی کو خوب گرم کیا جائے تو یہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ ہے: پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ جواب: پانی ہوا میں شامل ہو کر چھوٹے چھوٹے بھاپ کے ٹکڑوں کے ملاپ سے بادل بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ جملے: بادل: پہاڑی علاقوں میں بادل بہت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ کھیتی: دیہات کی زمین کھیتی باڑی کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ پستی: انسان کی پستی کی وجہ اس کے برے اخلاق ہے۔ برسنا: پہاڑی علاقوں میں بارش کا برسنا معمول کی بات ہے۔ ہموار: کراچی کی زمین ہموار اور نرم ہے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ لکھیں۔ الفاظ ہم قافیہ الفاظ: ہوا، دوا، سزا، گلا۔ نظر، بصر، سفر، قدر۔ جیتا، جاگتا، بھاگتا، ناچتا۔ سچا، کچا، سانچا، ڈھانچا۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ الف: اسی کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے، ہری۔ الف میں ہری پہ ٹک کریں گے۔ بے: اسی کو پی کے جیتے ہیں سب ڈیش۔ ڈیش میں آئے گا انسان، بے میں انسان آ گیا۔ جیم: اسی کے دم سے دنیا میں ڈیش ہے، تری۔ جیم میں تری آیا۔ دال: جو ڈیش ہوا اسے سر پر اٹھائے۔ دال میں آئے گا ہلکا۔ ہے: پڑی سردی تو ڈیش جاتا ہے پتھر، تو بن جاتا ہے پتھر۔ ہے میں بن آئے گا۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل بیانات میں درست پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف: نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ۔ کھٹ پٹ پہ ٹک کریں گے۔ بے: جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے؟ پانی۔ بے میں پانی پر ٹک کریں گے۔ جیم: کبھی اوپر سے بن کر برسے۔ جیم میں آئے گا بارش۔ دال: ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ دال میں جھٹ پٹ پہ ٹک کریں گے۔ ہے: ہوا میں مل کے غائب ہو۔ ہے میں کس پہ ٹک کریں گے؟ نظر سے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔